بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فیس ٹو فیس ود عاصم امین, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر اعوان صاحب. اعوان صاحب, ماشاءاللہ 95% لاک ڈاؤن اور کرونا والا خاتمہ سامنے آتی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ختم ہونے ہو گیا, ختم کیا ہونا ہے. اب ایک سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ جیسے اوپر سے آرڈر آتے جائیں گے, یہ آہستہ آہستہ اس کو وائنڈ اپ کرتے جائیں گے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ساتھ ایک سائڈ پہ 95% لاک ڈاؤن کو ریلیف مل گیا, کھل گیا, دوسری سائڈ سے کل سے پھر نیوز چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جی عید کے فوراً بعد 4 ہفتوں کے لیے ہم کرفیو لگا دیں گے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاصم صاحب. پہلے تو میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک پوری دنیا میں یہ بات کلیئر ہی نہیں ہو سکی کہ کرونا ہے کیا. آیا یہ بیماری ہے, وبا ہے, یا 5G جو ٹیکنالوجی انسٹالیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں یہ وہ ہے. میں آج صبح ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک انجینئر نے ایک جو انہوں نے اپنا لکھا کہ جی ہمیں ایک کٹ دی گئی تھی 5G انسٹالیشن کے لیے. تو ہمیں ہدایات تھی کہ جی آپ نے کٹ کھولنی نہیں ہے. تو جب ہم نے اس کو کٹ کو زبردستی کھولا ہے تو اس کٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کوڈ 19 یعنی کہ کرونا 19. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وہ ہے جو ملکوں کے سربراہ کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وبا ہے, بیماری ہے, یا وہ ہے, یا 5G جو ٹیکنالوجی انسٹالیشن ہو رہی ہے یہ اس کی وبا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی سیٹلائٹ سے کوئی کام کرنا جا رہے ہیں. ان کو پوری دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بل گیٹس جو ہیں امریکہ کے, چونکہ وہ سافٹ ویئر کے مالک ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں 5G انسٹالیشن کروانے کے لیے سارا یہ پلان کیا. اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر 5G انسٹالیشن کے دوران مواصلاتی رابطے سے کوئی وبا پھیلے, کوئی اس طرح کی مسٹیک ہو گئی تو اس سے دنیا جو ہے مر سکتی ہے یا مطلب متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ ساری گیم لاک ڈاؤن کی وہ تھی. یہ ساری جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے ذاتی طور پہ جو میں نے پڑھی ہے وہ ریسرچ, اس میں تو یہی ہے, یہ کوئی وبا نہیں ہے, یہ کوئی مرض نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف دنیا میں 5G جو ٹیکنالوجی انسٹالیشن ہو رہی ہے یہ اس کا مواصلاتی کوئی ایشو ہے جس کو وجہ مطلب ان کو خطرہ تھا کہ اگر انسٹالیشن کے دوران کوئی مسٹیک ہو جائے تو پوری اتنی دنیا متاثر ہو سکتی ہے. اٹلی نے پچھلے دنوں اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کہا کہ یہ ساری گیم جو سی ہے بل گیٹس کی ہے, یہی سارا کچھ کر رہا ہے, اس کو گرفتار کیا جائے, اس کو سخت سے سخت سزا دیجیے. اس کا مطلب کہ وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. عاصم صاحب میں نے ایک اور ریسرچ پڑھی ہے, وہ ایک صدر ہے, چھوٹا سا ایک ملک ہے گلاسگر, اس کا صدر لکھتا ہے کہ ہم نے اس کے کرونا کی جو ہے وہ وبا تیار کر لی ہے. تو جب ہم نے اس کو WHO کو دینا چاہیے اور ان کو کہا کہ جی یہ کرونا کا علاج ہو سکتا ہے اسے, تو انہوں نے بجائے ہماری اس دوا کو, اس مطلب نسخے کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے الٹا ہمیں $20 ارب کی آفر کی کہ یہ آپ دوائی ختم کر دیں, ہم اس کو دنیا میں نہیں پھیلانا چاہتے. اس نے کہا جی میرا قصور یہ تھا یا ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم چھوٹے ملک کے لوگ تھے, ہماری WHO نے نہیں سنی. لیکن جی وہ حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی, یہ سب گیم ہے, اس کا مطلب پیڈ چل رہی ہے. جی سر, پوری دنیا عاصم صاحب یہ پیڈ چل رہی ہے, انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اور میں بڑا کیٹیگوریکل کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے بل گیٹس ہے. جو ملک یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ملک صاحب میرا اب یہ سوال یہ ہے جی, جو بڑے ملک ہیں وہ تو یہ چیزیں برداشت کر جائیں گے, وہ یہ ٹائم نکل جائے گا ان کا. جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کا کیا بنے گا, وہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے. سر عاصم صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا ضرور ہے جتنا میں نے پڑھا ہے, ریسرچ کی ہے, یا ہم نے سارے ٹاک شو سنے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو انسینٹو دے رہے ہیں. صحیح. جس ملک نے جتنا کلیم کیا ہے, جس ملک کی جتنی معیشت ہے, جس ملک کی جتنی مارکیٹ ہے, منڈی ہے دنیا میں, ان کو پتہ ہے 3 مہینے میں معیشت ختم ہو جائے گی سب لوگوں. وہ آپ کو حکومت کو پیسے دے رہے ہیں, اب حکومت اگر نہیں دے رہی تو وہ حکومتوں کا قصور ہے نا. حکومتیں تو چلے لے لیں گی, جی, جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومتوں کا قصور ہے. اب ہمارے جو حکومت ہے مطلب چندہ بھی لے لیا, انسینٹو بھی لے لیے, باہر سے پیسہ بھی آ گیا, اندر سے پیسہ بھی آ گیا. پیٹرول بھی اب بھی مطلب پیٹرول دنیا میں 40 روپے لیٹر ہے, ہمارے اب بھی یہاں پہ 80 روپے لیٹر ہے. ٹکا ٹوکری ہو گیا جی دنیا میں تو وہی نا, لیکن انسینٹو عوام تک نہیں دیا جا رہا, بلکہ عوام کا جو لیبر مطلب پیمانہ ہے نا اس کو ازمائش کی جا رہا ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے آخری سوال, اب فرداً آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد اگلے ماہ میں یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی, یہ لاک ڈاؤن کا ڈرامہ جو ہے, یہ فلم, یہ ختم ہو جائے گی؟ عاصم صاحب نہیں ختم ہوگی, یہ ختم نہیں ہونی, کیونکہ 5G جو ٹیکنالوجی انسٹالیشن کی اگر جو بات آ رہی ہے تو پوری دنیا میں اس کو انسٹالیٹ کرتے ہوئے کم از کم 1 سال 2 سال لگ جانے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے ریسرچ کی ہے,
تو یہ ٹیکنالوجی جب تک پوری طرح انسٹالیشن نہیں ہو جاتی، اس کی 100% اوکے رپورٹ نہیں آ جاتی، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. اسی طرح ہی کبھی آپٹ کر دیا، کبھی ڈاؤن کر دیا، کبھی 10 دن کا، کبھی 15 دن کا. ہوتا کیا ہے، میں نے ساری رپورٹ پڑھی ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ انسٹالیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ پہ ہیں، میپ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے. تو پھر جو نزدیک والے ملک ہیں وہ اپنی جو سیکورٹی ہے ٹائٹ کر لیتے ہیں، اپنا جو مطلب سارا لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ گھروں میں سیف ہو جائیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ٹاور ٹو ٹاور جو انسٹالیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی مواصلاتی وائرس نہ پھیلے. تو یہ چلنا ہے ابھی سال دو. قوم عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں عمران خان صاحب کے اس فیصلے پہ متفق ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ جینا ہے. یعنی کوئی لمٹ دے ہی نہیں رہے کہ آج یا کل. میرا خیال ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کھیل کیا ہے سارا. اس پہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر صاحب کی گفتگو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.